ہماری خواتین میں تشریف فرما ہیں ہمارے چیئرمین این ڈی اے ناراض عباس صاحب، چیئرمین پی ایچ اے اعجاز خجوا صاحب، اور ان کا حوالہ پی ایچ اے سے زیادہ میری نظر میں ہے ملتان میں تحریک انصاف کی بنیاد اور جھنڈا کو تاریخ کروانے والے اعجاز خجوا صاحب، ہمارے چیئرمین صاحبان، سابق کاؤنسلرز اور پی پی 215 اور پی پی 216 کے واجب احترام میرے ساتھیوں، موزنوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہماری اس پروقار تقریب کے میزبان میں آپ کا بہت مشکور ہوں قاری صاحب، آپ ایک پرانے سیاسی ورکر ہیں اور بڑے سیاسی نشے و فراز بھی آپ نے دیکھے ہیں، اور آپ نے مرحوم و مغفور ملک صلاح الدین ڈوگر کا ذکر کیا کہ آپ کا ان کے ساتھ 30 سال یا جتنا عرصہ وہ حیات رہے آپ کا ان کے ساتھ تعلق رہا، اور مجھے بھی اس بات کا میں یہ بربلا اعتراف کرنا چاہوں گا کہ ابھی 2013 میں ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا، اس وقت این اے 150 تھا جو آج این اے 156 ہے، تو ان چند حضرات میں جو میرے پاس خود تشریف لے کر آئے اور کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ این اے 150 سے الیکشن لڑے، راجہ عبدالغفار صاحب آپ ان میں سے ایک تھے۔ میں آج ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں، میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، اس کمرے میں آپ تھے اور غالباً 1-2 اور لوگ تھے، اور میں نے آپ سے کہا کہ شہر میں اس حلقے سے میری واقفیت ہی نہیں ہے، میں تو میری بہنوں کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو انہیں کونسل سے واقف ہی نہیں ہوں، اور آپ نے کہا تسی فیصلہ تو کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اللہ کا کرنا تھا، اور دوستوں کی، آپ دوستوں کی جو تشریف فرما ہے، آپ لوگوں کی کاوش تھی، آپ کی مہربانی تھی کہ اللہ نے سبب بنا دیا، اور کہتے ہیں نا کہ سب تیرا کرم میں آتا کہ بات اب تک بنے گی۔ میں جو میرے میڈیا کے بہت ہی واجب اور احترام دوست ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اگر آپ تشریف رکھیں، جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں، جن موسموں کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، وہ میرا پورا نہیں ہو رہا آپ کے صرف کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ آپ اگر مہربانی، کرسی آپ کے لیے لگوائی ہیں، آپ ہی کے لیے لگوائی ہیں، اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو آسانی پیدا ہو جائے گی آپ کے لیے بھی اور میرے لیے۔ بھائی جان بیٹھ گئے، آپ ہی بیٹھ گئے، آپ ہی بیٹھ گئے، یار کس جب میری کرسی پہ آ کے بیٹھ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آپ ہٹے ادھر آگے سے۔ ملتان میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پورا ملتان ہمارا ہے، ہم پورے ملتان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر اعتماد کیا، ہم لوگوں کا فائدہ کرتے رہیں گے۔ ملتان میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فائدہ پہنچاتے رہیں، ملتان شہر کی ترقی ہمارا نصب العین ہے۔ ہم ہمیشہ جب بھی، انہوں نے ملک عامر ڈوگر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ملک عامر ڈوگر اور میں جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ ہوں یا کہیں پر بھی ہوں، ترقیاتی منصوبوں کی بات ہو تو ہم ملتان کی ترقی کی بات کرتے ہیں۔ چیزیں پوشیدہ رکھ سکتا ہے، ہم ایک دوسرے سے اونچ نیچ کر جاتے ہیں۔ آپ بتاؤ اس ذات سے کچھ چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ دلوں کے راز وہ جانتا ہے، انسان کی حقیقت وہ
جانتا ہے. میں آج برملا ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور دل سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے آپ بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت کے بعد عمران خان کے اعتماد کے ساتھ اگر آج مجھے یہاں بھیجا ہے، پہنچایا ہے، تو آپ سب حضرات ہیں، آپ کی کاوشوں نے یہاں مجھے پہنچایا ہے. لیکن میں نے کل PP 217 کے لوگوں سے گرین لینڈ میں عرض کیا ہے. میں نے کل رات کو PP 213 کے لوگوں سے وسیم خان بادوزئی صاحب کے ہاں ذکر کیا 2 حلقے، اور آج یہ 2 حلقوں کا اجلاس ہے، نمائندہ اجلاس ہے PP 216 کا اور 15 کا، اور رات کو بھی ہوگا انشاءاللہ. میں آج اللہ کا شکر بجا لا کر یہ کہتا ہوں، جو مجھے ملنا تھا، میری بات سنو بیٹا، یہ فون بند کر دو کہ بات کر لو. ملتان میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے، ہم ہمیشہ عوام کے اور اس ملک کے مستقبل کے لیے سوچتے ہیں. ملتان کی عوام کا شکریہ جس نے تحریک انصاف پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا. مجھے کوئی لالچ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کو وزارت کی لالچ ہو سکتا ہے کسی کو ٹکٹ کی لالچ ہو سکتا ہے کسی کو قومی سیاسی چیز کی لالچ ہو. آج میں خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، میں ان لالچوں سے برتر ہو گیا ہوں. کیوں؟ اور اس لیے میں عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کس چیز پہ؟ کسی دنیاوی چیز کا نہیں شکریہ ادا کرنا چاہتا. یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ جھوٹ کی مانند ہے، یہ آتی جاتی رہتی ہے. میں عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ایک ایسا ساتھ دیا جس کا میں قابل نہ تھا نہ ہوں کہ اس کی صحبت میں مجھے مولا نے 3 مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر کی زیارت کر اور اس کی صحبت میں مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ اپنے حبیب کے روضے کی زیارت نہیں، ان کے حجرے میں داخلے کی اجازت دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوستوں سبحان اللہ. بتاؤ سبحان اللہ. اس سے بڑا اعزاز کیا مل سکتا ہے؟ اللہ. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں جو میں نے پانا تھا میں نے پا لیا، جو میں نے پانا تھا میں نے پا لیا، اور یہ اس کا کرم ہے. اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہوں، اپنے عیبوں کو دیکھتا ہوں، اور اس کی رحمت کو دیکھتا ہوں تو ششدر رہ جاتا ہوں کہ اللہ تو نے ناچیز پر کتنا کرم کر دیا، اس قابل نہ تھا. پھر سوچتا ہوں کہ مجھ میں تو کچھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے نسبت کا سہارا مل گیا، اور وہ نسبت جس پر ملتان فخر کرتا ہے، وہ نسبت جس کو علماء کہتے ہیں ملتان کے رکن عالم کا مزار ملتان کے لیے ایسے ہے کہ شہر ملتان پر کسی نے دستار سجاتی ہو. یہ حضرت شاہ رخ الدین عالم ابوالفتح قطب الاقطاب کا مقام ہے. یہ علماء اہل سنت کا یہ ایک میں آپ کے سامنے ایک نچوڑ پیش کر رہا ہوں. تو شاید اس نسبت کا کوئی وسیلہ ہو کہ مجھ پہ تو کوئی ایسی خوبی ہے نہیں. میں برملا کہہ رہا ہوں، میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں. میرے دوستوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میرے محسنوں، مجھے ملتان شہر کا MLA بنانے والوں، میں برملا کہنا چاہ رہا ہوں، اب جتنے دن
सियासत करूंगा, चाहे एक लम्हा की, एक दिन की, एक महीना की, एक साल की, इंतखाबात अगले की जितने वक्त की, अब जितने दिन सियासत करूंगा अपनी जात के लिए नहीं, किसी बड़े मकसद के लिए करना चाहूंगा। और बड़े मकसद की सियासत और अपनी जात को मिटाना पड़ता है किसी बड़े मकसद को पाने के लिए। जब इंसान का लालच उस पर हावी आ जाए, अल्लाह, वो फिर सर में ऊंगी हो जाता है, घुटने भी देखता है, मफादात का कैदी हो जाता है। जब इंसान मफादात का कैदी हो जाए, वो फिर खड़े और खोटे की पहचान खो देता है और वो फिर सच बोलने से कतराना शुरू कर देता है, क्योंकि मुरव्वत आ जाती है, मुरव्वत आ जाती है। और मुरव्वत और जरूरत जो है वो इंसान को अपना गुलाम बना देती है। आज इस अज़म से उस हबीब ने जो करम कर दिया है कि कहना चाहता हूं कि ज़ात की और मफादात की गुलामी से अल्लाह ताला आज़ाद कर दे और नबी की गुलामी का कायल कर दे। ये है मकसद, ये है ऑब्जेक्टिव, ये है नजरिया, इसके तहत इंशाअल्लाह जितने चंद लम्हे रह गए हैं, ज्यादा नहीं रह गए, कितने थोड़े रह गए हैं। मैं कहता रहता हूँ, मेरे साथ ही बैठे हैं, जैन मेरा बेटा है, मैं कहता हूँ हम तो अब कहते हैं ना मैच के आखिरी ओवर खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत 36 साल बहुत पीरियड है यार, 36 साल मुसलसल सियासत से आना और रहना और इज्जत और दामन मिटाना आसान काम नहीं है मेरे दोस्तों, आसान काम नहीं है। क्या अल्लाह के फजल करम से मैं आज भी कह सकता हूँ कि नीयत भी साफ थी, दामन भी साफ है और हाथ भी साफ है इंशाअल्लाह। और इसी बुनियाद पर मैंने इमरान खान साहब अपने चेयरमैन को कहा, वो चेयरमैन पहले हैं, वज़ीर आज़म बाद में है। मैं चेयरमैन इसलिए कहता हूं कि ये जमात के सिर्फ चेयरमैन नहीं है, इमरान खान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन है। और जो सियासत समझते हैं, जो अवामी सियासत समझते हैं, मैं उनसे मुखातिब होकर कह रहा हूं, इमरान खान की तहरीक इंसाफ में वो हैसियत है जो पीपल्स पार्टी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है या थी, क्योंकि बानी था, ये बानी है, उसने पेड़ लगाया था, इसने पेड़ लगाया है, उसका उस पेड़ का समर बहुतों ने खाया है और इस पेड़ का समर बहुत खा रहे हैं जिनको महबूब गुमान में नहीं था कि मुंतखब होकर इन ऐवानों में पहुंच जाएंगे। आज वो इमरान खान के बलबूते उस मकाम पर पहुंच गए हैं जो उनकी पहले गुमान में न था। इसलिए मैंने उनसे भी कहा है और आपसे भी कहता हूं, इमरान खान साहब, आपने सियासत की बुनियाद रखी, आपने सियासत की बुनियाद रखी तब्दीली के लिए। पार्टियों की कमी नहीं थी, लोगों के पास बेपनाह मौके थे, बहुत सी जमातें, बहुत से निशान, बहुत से झंडे पाकिस्तान की सियासत से मुतारिफ हो चुके थे, मौजूद थे। क्यों आपने सियासत से लड़ रखा? क्यों आपने नया झंडा लहराया? क्यों आपने सोती हुई कौम को जगाया? इसलिए कि आपने महसूस किया अपनी फिरंगी के बलबूते जब शौक खाने के लिए निकले, नमल के लिए निकले, तो आपने अपनी
فلانتھروپک ایکٹیویٹی کے ذریعے جب آپ نے لوگوں سے رجوع کیا تو آپ کو محسوس ہوا کہ لوگ اس گلے سڑے نظام سے تنگ ہیں، لوگ کرپشن سے تنگ ہیں، لوگ معافیات سے تنگ ہیں، لوگ لوٹ کھسوٹ سے تنگ ہیں، اور آپ نے ان کی آواز کو سنتے ہوئے تحریک انصاف کتاب لے جائے، اور پھر ایک صبر آزما سفر تھا، ایک لمبا صبر آزما سفر تھا، اور اس سفر میں بہت سے نشے و فراز آئے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جو صاحب آپ کو پتا ہوگا، جب آپ ٹکٹیں لے کے پھرتے تھے ٹکٹ آپ کی لیتا کوئی نہیں تھا۔ غلط کیا ہے؟ 1997 کے انتخابات کو ذہن میں لائیے، 25 جون اسپورٹس گراؤنڈ کے جلسے کو ذہن میں لائیے، وہ وقت بھی تھا کہ عمران خان کبھی میرے در پہ، کبھی آپ کے در پہ، کبھی آپ کے در پہ جاتا تھا، کہتا تھا کہ آؤ میری پارٹی میں جانا لے لو، تو کہتے تھے جی انشاءاللہ اچھی بات ہے، جائے شاید دیے پہن دیے مشورہ کر کے بتائیں گے۔ مجھے خان نے بتایا ہے، میں نہیں بتایا، مجھے خان نے خود بتایا ہے، لوگ کہتے ہیں مشورہ کر کے بتائیں گے، یہ سارے کی بات ہے نا، یہ تمیز والا جواب۔ آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ کا سفر جاری رہا، آپ گھبرائے نہیں، بڑے بڑے نام آپ کے ساتھ نہیں تھے، بڑے بڑے سیاسی خاندان آپ کے ساتھ نہیں تھے، عمران خان اپنی منزل کی طرف، اپنی جستجو کی طرف، اپنے سفر کی طرف جاری رہا۔ 2002 کی سیشن میں اسمبلی کا ممبر تھا، میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا، میں عمران خان صاحب کو دیکھتا تھا اکیلے بیٹھے ہوئے قومی اسمبلی میں، اپوزیشن کی بینچز پہ اکیلے بیٹھے ہوتے تھے، ہم بھی اپوزیشن میں، AIB میں مجھے یاد ہے دولت گیٹ چوک پر مرحوم و مغفور نواب نصر اللہ خان صاحب کی صدارت میں، عمران خان صاحب کی موجودگی میں تب پیپلز پارٹی پنجاب کا صدر تھا، ہم نے مل کر دولت گیٹ چوک پر جلسہ کیا تھا ARD کے پلیٹ فارم سے، مجھے دن یاد ہے۔ لیکن آپ کا سفر جاری رہا، اور پھر ان آنکھوں نے دیکھا کہ 2018 میں ٹکٹ دینے والوں کا تانتا بنا ہوا تھا، اور آج ایک اور فقیر کے بیٹے کے ناطے آج اس بھری محفل میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ بہت سے اینالسٹ کا خیال ہے کہ 2023 کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، میں آج کہہ رہا ہوں کہ 2023 کا اونٹ اس کروٹ بیٹھے گا، اس کروٹ بیٹھے گا۔ بہت سے اینالسٹ کو شاید یہ بات عجیب لگے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے عملی طور پر سیاست کی ہے، اور بن کے نہیں گن کے سیاست کی ہے۔ مجھے یاد ہے، مجھے بھولا نہیں، 1983 نیا میں کیمبرج سے پڑھ کے آیا تھا، بڑی ڈگری تھی میرے پاس، بڑا خاندان کا نام تھا، باپ دادے کی پہچان تھی، ضلع کونسل کا الیکشن لڑنے کیا میں صاحب ہار گیا، الیکشن ہار گیا ضلع کونسل کا۔ میرا آغاز فتح سے نہیں شکست سے ہوا، اور آنکھ کھلی اور احساس ہوا وہ زمانہ پدرم سلطان بھول کا چلا گیا، انداز بدل گئے ہیں، سوچ بدل گئی ہے، رویے بدلنے ہوں گے۔ وہاں سے آغاز ہوا، اور پھر اللہ کا کرم ہے، اس کی بے پناہ عنایت ہوئی، یک بعد دیگر
مولا نے کامیابیاں دی مجھے یاد ہے. میں آج ایک اور حوالہ دیتا چلوں کیونکہ اتنی رائے صاحب اتنی خوبصورت محفل سجاتی ہے. میں دیکھتا ہوں اکثر محفل میں ادھر سے بندہ چل رہا ہے ادھر بول رہا ہے روٹی نہیں فکر ہے تو روٹی نہیں چلتی تو کوئی نہیں نا ڈولا پہ آ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اور 85 onwards بحثیت ممبر صوبائی اسمبلی کے, بحثیت پروونشل منسٹر کے, بحثیت آج پاکستان کی آج پانی کے مسئلے سے باتیں ہو رہی ہیں. I represented Punjab as the advocate of Punjab in 1991. 1991 میں جب پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہو رہا تھا تو پنجاب کی وکالت میں کر رہا تھا اور وہ اتفاق رائے سے وہ ڈاکومنٹ تیار ہوا جو پاکستان 47 سے لے کر 91 تک جس پر اتفاق نہیں ہوا اس پر چاروں صوبوں نے اتفاق کیا اور اس پہ آپ کے NA 156 کے MNA کے دستخط ہیں. مجھے یاد ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن کی تقسیم کی بات ہو رہی تھی اور عرصہ دراز سے مرکز میں صوبوں میں پیسوں کے بٹوارے کی تقسیم کا معاہدہ نہیں ہو رہا تھا. الحمدللہ بحثیت پنجاب کے وزیر خزانہ کے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہوا اور اس پہ آپ کے NA 156 کے MNA کے دستخط ہیں. یہ تاریخ کی بات کر رہا ہے. مجھے یاد ہے کیری لوگر برمن بل جو امریکہ کی کانگریس نے پاس کیا اور اس پر پاکستان کے مقتدر اداروں کو تشویش ہوئی. مجھے یاد ہے مشاورت کے بعد میں واشنگٹن گیا. آج کے امریکہ کے جو صدارتی امیدوار تھے اور آج جو صدر بائیڈن کے نامزد کردہ کلائمیٹ چینج کے گلوبل انوائے ہیں جناب جان کیری اس وقت فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین تھے. مجھے یاد ہے امریکہ کی سینٹ میں, مجھے یاد ہے US کانگریس میں مقدمہ پاکستان کا پیش کیا اور الحمدللہ میں یہ کہتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں کہ وہ امریکہ کے قانون اور لیجسلیشن میں ایک کوریجنڈم لگوایا گیا اصلاح کا اور اس اصلاح پر جو امریکی لوگ کرتے ہیں پاکستان میں تو امریکی نہیں ہوں لیکن اس کوریجنڈم پر جہاں جان کیری کے دستخط تھے, جہاں کانگریسمین شرمن کے دستخط تھے, وہاں آپ کے MNA NA 156 کے دستخط ہیں. یہ تاریخ کا حصہ ہے. میرے ساتھیوں مجھے یاد ہے جب میں نے پیپلز پارٹی چھوڑی تو آصف علی زرداری صاحب نے پیغام بھجوایا کہ ان کو بتا دو جو پیپلز پارٹی چھوڑتا ہے وہ ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں زرداری صاحب اللہ کا اپنا نظام ہے. جس کو آپ نے زیرو کرنا تھا وہ تو پھر بھی سانس لے رہا ہے. اس کے کرم کی بدولت سانس لے رہا ہے. یہ اس کے حبیب کا صدقہ ہے. یہ ایک سیاسی سفر ہے اس پر جاری ہے. آپ کو ملتان والوں کا آپ بیٹھے ہیں سب, آپ میں سے کئی دوست بیٹھے ہوں گے. میرے کام آپ ساتھ میں گھبرائے جب ملتان میں آئے جب وزیر اعظم تشریف لائے اور ملتان کے ساؤتھ پنجاب کے سیکریٹریٹ کی بنیاد رکھی رہی تھی اور مجھے موقع دیا. میں نے خان سے کہا اور آج بھی کہتا ہوں یہ عزت اللہ نے آپ اللہ نے
کیونکہ سیاسی اینلس کے مطابق تو آپ کو تو کوئی سیاست کے افق پر دیکھ نہیں رہا تھا. ان اے ٹو پارٹی انٹرنس سسٹم جہاں مسلم لیگ 40 سال سے پنجاب میں اس کی جڑیں تھی, جہاں پیپلز پارٹی کے عرصہ دراز سے ڈیلی ان کے یونٹ تھے, وہاں کہیں انصاف کا پودا لگانا کوئی آسان کام تھا؟ ایک ٹو پارٹی سسٹم کو امریکہ میں لوگوں نے توڑنے کی کوشش کی, نہ توڑ سکے. ایک ٹو پارٹی سسٹم کو برطانیہ میں لوگوں نے توڑنے کی کوشش کی, نہ توڑ سکے. لیکن عمران خان, سلام ہو تمہاری عظمت کو کہ پاکستان میں ٹو پارٹی سسٹم کو کسی نے توڑا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. یہ حقیقت ہے. یہ میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا, میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. یہ فیکٹس ہیں. ابھی پارٹی اور نون کے لوگ جتنی گہرائی تھی پاکستان میں, لیکن ایمرج کی تحریک انصاف, اور انشاءاللہ کرے گی, اور کرے گی, اور کرے گی. یاد رکھیے, اور کرے گی. اس لیے میں کہتا ہوں آپ بڑے پختہ ایمان والے ہیں, آپ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں. یہ جو وقتی ہوائیں چلتی ہے نا, ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جملہ میں اردو میں کہہ نہیں سکتا, مجھے سرائکی کا سہارا لینا پڑے گا میرے ساتھ. ایک ایویں باسن کے جھگ باندھیے, ایویں جھگ باندھیے, ایویں باسن. I wish I could translate it into Urdu. یہ سرائکی کے سہارا مجھے لینا پڑے گا, اور اردو اس کا وہ اس کی عکاسی کر نہیں سکتی. انشاءاللہ تحریک انصاف آپ کی دعاؤں سے اپنا ٹینیور بھی مکمل کرے گی, اور تحریک انصاف انشاءاللہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ٹھوس اقدامات کی بنیاد پر